رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قبلہ عابد صاحب یہاں تشریف لے آئیے. یہاں تشریف لے آئیے، آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں تشریف لائیے. عابد عسکری صاحب، مولانا عابد عسکری صاحب، ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب، مولانا سرفراز حسین صاحب علی اللہ مقامہ منعقد ہوئی ہے، اور آپ حضرات ایصال ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فصلت کی آیات میں سے 3 آیتوں کے تسلسل سے پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 31، 32 اور 33. پروردگار عالم نے آیات کے اس سلسلے میں مومنین کے درمیان ایک ایسی عظیم صفت والے مومنین کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ مومن اس ایک رویے کو اپنی زندگی میں اپنا لے، اس ایک سلیقہ حیات کو اپنا لے، تو پروردگار اس کے لیے 7 خوشخبریاں بیان کرتا ہے. کیا کرے تو ان 7 اللہ کی طرف سے ان 7 اعلانات کا مستحق بنے، ان 7 عظمتوں کو پائے. قرآن کریم ان کو بیان کر رہا ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ کون یہ پائے گا. دیکھیے، اللہ کی طرف سے تو ہر قدم پر ہم کیا پالیں اس کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں سے کتنا پا سکتے ہیں. یہی ایک نیکی، دنیا کی کوئی نیکی ہو، وہ شروع ہی کرتا ہے کہ 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے. اب اس کے بعد وہی نیکی ہم ہی کریں تو ہر مرتبہ 10 پہ رہ جائے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ معیار بنایا ہے. اس نے یہ صاف اعلان کر دیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کوانٹٹی اور ایک کوالٹی. پروردگار عالم نے، ہم سب مجلسوں بچپن سے سنتے ہیں کہ معیار کوانٹٹی ہے. اللہ کی بارگاہ میں میزان وہاں لگا ہے.
وہیں تولا جائے گا۔ پہلے ہم میزان کو تصور ترازو ترجمہ ہوتا اور ترازو وہی سب بانٹ رکھے ہیں اور تولا جا رہا، لیکن یہ میزان اب اس جزیات میں آنے کا وقت نہیں ہے، کوالٹی کا میزان ہے۔ ہم اپنے گاؤں میں رہتے تھے، بچپن میں 10-12 سال کے تھے، تو اس زمانے میں نئی ڈیری شروع ہوئی تھی، امول یا جو بھی رہی ہو، تو اس کا ٹرک آتے تھے، گاؤں سے دودھ کلیکٹ کرتے تھے، تو وہ ایک پیمانہ چھوٹا سے تھرمس جیسی چیز رکھی ہوتی تھی اور اس سے دودھ کو چیک کرتے تھے اور اس کی ویلیو لگا کے پھر طے کرتے تمہیں اس کے پر لیٹر کیا ملے گا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں مثلاً کتنی چربی ہے، کتنی پانی ملایا گیا ہے، تو کوالٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ پروردگار عالم نے بھی کوالٹی کو معیار بنایا ہے، کوانٹٹی کو نہیں۔ کتنا کیا ہے اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ کیسا کیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو تھوڑا بہت ہے، اور اگر کسی اور کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، پیسے کے لیے، واہ واہ کے لیے، تعریف کے لیے اگر بہت کیا ہے تو تھوڑا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جہاں للہیت اور خلوص کے ساتھ کوئی چیز آئی، شامل ہوئی اللہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ یہ مومنین بیٹھے ہیں میری خوب تعریف کریں، اگر میں نے یہ ہدف بنا لیا اپنی مجلس پڑھنے کا، مجلس پڑھ رہا ہوں ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ لوگ خوب تعریف کریں، بس جیسے ہی میں نے اپنے عمل میں لوگوں کو شامل کیا کہ ان سے واہ واہ ملے، اللہ کہتا میں خیر شریک ہوں، میں بڑا اچھا پارٹنر ہوں، اپنا حصہ بھی چھوڑے دیتا ہوں، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق فرشتے اس کے 10 ثواب لکھ دیتے ہیں، لیکن جب وہ پہلی مرتبہ اس بات کو کہیں کسی جا کہتا ہے، آج میں نے اتنا چندہ دیا، لوگ ملتے ہیں، جتنی دیر بیٹھیں گے خود اپنی کارنامے ہی بیان کرتے رہیں گے، اتنے حج کیے حضور اللہ کے فضل سے اور اتنے عمرے کیے، اور سب رٹے بیٹھے ہیں، یاد کیے بیٹھے ہیں۔ جب کوئی اپنے حج اور عمرے زیارتیں گناتا ہے تو میں پوچھتا ہوں روزے کتنے رکھے ہو بھی بتائیے، نمازیں کتنی پڑھی وہ بھی بتائیے، تو گن کے ہم رکھے ہیں، اور پھر بیٹھ کے اردو میں ذرا صحیح اچھا لفظ نہیں ہے، اپنا بخان شروع کر دیتے ہیں۔ ایسوں سے سب سے کہوں گا میں کہ اللہ، حدیث ہے کہ جب کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا اسے ملتا ہے، لیکن جب وہ پہلی مرتبہ کہیں اپنے اس نیکی کو کسی کے سامنے بیان شروع کر دیتا ہے تاکہ جتائے کہ میں نے یہ کیا، تو اللہ کہتا ہے اس کی جزا کو 3 کر دو۔ اس کے بعد جب پھر دوسری بار وہ پھر کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی جزا کو 1 کر دو۔ میں ذرا کنفیوز ہوں، علماء بیٹھے ہیں، ان کی یادداشت تازہ ہے کہ مثلا 10 سے 7 اور 7 سے 3 ہوتا ہے، یا 3 ہوتا ہے، 10 گھٹا کے 3 کر دو، 3 گھٹا کے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ وہ پھر کہیں اپنی نیکی دہراتا ہے تو اللہ کہتا آپ اس کے نام عمل سے ثواب ہٹا دو، اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے کیا ہی نہیں تھا، جو پانے کے لیے کیا ہے وہ اسے مل رہا ہے، اور وہ واہ واہ ہے لوگوں کی۔ واہ واہ نہیں کہہ سکتا، لیکن صلوات کے لیے کہہ سکتا ہوں میں آپ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی ہے اصل معیار۔ لیکن ایک جملہ یہیں اور کہنا چاہتا ہوں، مولانا فیروز عباس صاحب نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور میں تم سے استفادہ کرتے ہوئے اسے اپنی شکل میں پیش کرتا ہوں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ممبر سے اپنی بات ٹھیک ہے آپ کہیے، اگر دوسروں کی بات کہیے تو اس کا حق بنتا ہے کہ بتایا جائے۔ پہلے ہمارے شعراء جو شاعر نہیں ہوتے تھے، پیشخان ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے فلاں کا کلام ہے، اب عموماً ایسے پڑھتے ہیں جیسے انہی کا ہے۔ مذہبی دنیا میں جب کوئی شعر یا مصرع کوئی دوسرے کا لے لیتا تھا، ادبی دنیا میں، تو میں نے اس کی ایک لفظ پڑھا تھا سرقہ، یہ چوری کا مال ہے، تو وہاں تو ایک مصرع یا ایک شعر سرقے کا ہوا کرتا تھا، یہاں تو پورے سلام و قصیدے ہی سرقے کے ہیں۔ اور یہی حال ہم خطیبوں، میں تو خطیب ہوں نہیں، خیر خطیبوں کا بھی ہے کہ مال کسی کا ہے
واہ واہ یہ وصول رہے ہیں، انہیں واہ واہ چاہیے. لیکن جو کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک کوالٹی معیار ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک طبقہ ہے عذر تراش، جو نہیں کرتے اس کی تعویلیں کیے ہوئے ہیں. بانی تنظیم ان معاملات پہ گفتگو فرماتے تھے، انہیں کی کسی حصے سے یاد آیا مجھے، کہا نماز پڑھا کیجئے. ان کے استاد مولانا علامہ دل اختر اللہ مقامہ سے وہ نقل کرتے تھے کہ کسی نے سے کہا داڑھی رکھ لو بھائی، کہ لے اس لائق ہو جائیں کہ داڑھی رکھیں تب رکھیں گے. تو فرماتے تھے داڑھی رکھ لو تاکہ اس لائق ہو جاؤ. ہمارے درمیان طبقہ ہوتا نماز پڑھانے سے گریز کرتا تھا. اب تو ہر آدمی شوق سے دوڑا چلا رہا مصلی پہ، کہاں چانس لگ جائے میرا. پہلے اب مدارس میں کچھ لوگ نماز پڑھانے سے گریز کرتے تھے، تو بھی جب گریز کرتے تھے تو علامہ کہتے تھے بھائی نماز پڑھاؤ، تو جواب ملتا تھا کہ اس لائق نہیں ہے کہ نماز پڑھائیں. پلٹ کے کہتے تھے پڑھائیے تاکہ اس لائق ہو جائیے. بانی تنظیم سے کسی نے کہا کہ نماز پڑھو. کہنے لگے کیا آپ پڑھیں مولوی صاحب؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کی ہر بولی بات اسی نماز میں یاد آتی ہے. اس میں ایسی نماز کس کام کی؟ ایسی نماز کس کام کی؟ تو خطیب اعظم کا جملہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر بات آپ کو نماز میں یاد آ جاتی ہے، نماز پڑھتے رہیے، ایک دن بھولا ہوا خدا بھی آپ کو اسی نماز میں یاد آ جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، گنتی ہے 6 یا 7 چیزیں ہیں اس روایت میں جو میرے نظر ہے، کہ تم جیسا چاہو گے ویسا نہ ملے گا. جیسا بہتر سے بہتر ملے اس پر اکتفا کرو، جیسا چاہتے ہو ویسا مل جائے گا. اس میں 6-7 چیزیں ہیں، اب اس وقت ان کے پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کہ تم ویسا دوست چاہو گے جو بالکل کسی غرض کی وجہ سے تمہارا دوست نہیں بنا ہے. اور دوستی کا معیار بھی پروردگار عالم کی طرف سے بھی یہی ہے، ہمارے ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی میں یہ بھی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ یا فی اللہ. آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہم آپس میں دشمنیاں زیادہ رکھتے ہیں، محبتیں گھٹتی چلی جا رہی ہیں، دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. حب اور بغض دونوں اللہ کے لیے ہیں. اب ہمارا سماج زبان کا ایسے بنتی ہے، زبان بنتی ہے سماج سے، معاشرے سے. جیسا سماج ویسی زبان. ایک ہی سماج کے مختلف طبقے آپ دیکھ لیجئے، طبقات کے لحاظ سے زبان بدلتی ہے کہ نہیں؟ اب ایک طبقے سے فرمائیے تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو یہ طبقات سے زبان بنتی بھی ہے اور طبقات کے حساب سے زبان بولی بھی جاتی ہے. ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے حب کس کے لیے؟ الحب فی اللہ یا للہ والبغض للہ. اب ہمارا معاشرہ کہاں ہے اور مذہب کے پیغامات کہاں ہیں؟ ہمارے یہاں اگر کوئی صاحب مجھ سے مخالفت میری کر رہے ہیں، مجھ سے دشمنی رکھے ہوئے، کہا فلاں صاحب آپ سے بہت خفا ہیں، غصہ ہیں، ناراض ہیں، بڑی آپ کے لیے ان کے دل میں عداوت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے. ہم نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا ہم نے تو ان سے کوئی ضرر نہیں پہنچا، یہ بغض للہ ہی ہے ان کو بس. ہم نے کیا کہا؟ بغض للہ ہی ہے. خراب ہے، یعنی بغض للہ یعنی دشمنی بغیر اللہ کے، اللہ والی. بغض للہ ہی ان کو اللہ والی دشمنی ہے، جبکہ بغض للہ بری چیز نہیں ہے. بغض للہ اچھی چیز، اللہ کے لیے بغض ہو، دشمنی ہو. ہم کہتے ہیں جب کوئی بلا وجہ دشمن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بغض للہ ہی ہے، یعنی مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم اس کا الٹا کہہ رہے ہیں. چلیے خیر، جلدی بات سنانا تھا. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، 7 چیزیں ہیں اور ان کے مقابلے میں
کاہے سے ملے گی؟ وہ آیت میں نے پڑھی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 10 ایک ہی آدمی کو اپنے ہی ایک عمل پر کبھی وہ بھی ہوتا کچھ نہ ملے، بلکہ کبھی نیکی بھی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں الہی ہذہ صلاتی صلیتھا لی حاجتی منک ولا رغبۃ منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابۃ لک الی ما امرتنی فی الہی ان کان فیہ خلل و نقص من رکوعہا و سجودہا فلا تؤاخذنی۔ نماز کہے کے لیے پڑھی تھی؟ اللہ سے ثواب پانے کے لیے، مگر اب جو بیٹھے تو دعا کیا ہے کہ پروردگار نماز پڑھی تھی تو اس سے پانے کے لیے تیری اطاعت میں، لیکن اگر میں نے اس میں کوئی خلل نماز میں کیا یا کوئی نقص کیا ہے تو اس پر مجھ سے باز پوس مت کرنا۔ یعنی ہم بیٹھے تھے نیکی کرنے اور ہم نے اپنی نیکی اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے وہاں پہنچا دی کہ خطرہ پیدا ہو گیا، ثواب ملنے کے بجائے اس پہ پٹائی ہو جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت سلسلے میں ہے نا، ربا قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن آدمی کس لیے پڑھ رہا ہے؟ تاکہ مجھ پر لعنت ہو۔ قرآن پڑھ رہا ہے ثواب حاصل کرے، مگر یہی نیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ مصیبت بن جائے جان کی، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ کوالٹی کا معاملہ ہے کہ ہم نیکی کریں تو نیکی کس معیار اور کس منزل کی کر رہے ہیں۔ اب میں نے جو آیت سنائی ہے یہ کہنے کے لیے کہ نیکی ایک ہے جس پر اللہ 7 الگ الگ طرح کی جزائیں دے رہا ہے اور خوشخبریاں دے رہا ہے۔ کیا 7 ہیں؟ پہلی بات یہ اس نیکی، وہ والی نیکی، وہ کا اچھا کام جو کوئی کرتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ تتنزل یعنی ہوتے رہتے ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ملائکہ کس پہ آتے ہیں؟ ملائکہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ہم آپ سب بچپن سے جانتے ہیں ملائکہ کا رشتہ نبیوں، رسولوں، ائمہ سے، معصوم عالم سے جو ہادیہ تھی۔ ملائکہ انہی کے لیے آتے ہیں، مگر یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سا کار خیر ہے، یہ کون سی اچھائی ہے کہ جسے انجام دینے کے نتیجے میں انسان اتنا اونچا اٹھ جاتا ہے کہ ملائکہ اس کے پاس آمد و رفت شروع کر دیتے ہیں۔ ملائکہ کی آمد و رفت کن گھروں میں تھی آپ جانتے ہیں، مگر یہ شرف انسان بھی حاصل کر سکتا ہے اس نیکی کو انجام دے کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ تو پہلا شرف ملائکہ کی آمد و رفت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ 3 پیغام لے کے آتے ہیں۔ سارے پیغامات ملائکہ ہی کی زبان سے ہیں، لیکن اس میں پہلا پیغام یہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ ملائکہ آتے کہتے دیکھو ڈرنا نہیں، اب تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، اور تمہارے لیے کوئی حزن نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ تمہارے لیے کوئی حزن ہے۔ میں نے ابھی تھوڑا سسپنس پیدا کر رکھا ہے اسی لیے تاکہ آپ پہلے ان 7 چیزوں کو اچھی طرح سے، ارے بھائی کون سی نیکی ہے؟ زیارت ہے، حج ہے، جہاد ہے، اپنا گھر راہ خدا میں لٹا دینا ہے۔ اونچی کوالٹی کی سوچیں گے نا، اتنے اونچے ہو گئے فرشتے آنے لگے گا ان کے گھر میں، آمد و رفت ہو گئی فرشتوں کی۔ تو ہم سوچ رہے ہیں ہے کیا یہ مسئلہ؟ میں بیچ میں بھی آپ کے سامنے لے آیا۔ تو پہلی بات وہ نیکی ہے ایسی جس پر ملائکہ گھر میں آمد و رفت کرتے ہیں، ان پر وہ نیکی ایسی ہے جس کے بعد ملائکہ پہلی بات کہتے ہیں تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ تمہارے لیے کوئی حزن ہے۔ آپ سب صاحبان ادب ہیں ماشاءاللہ۔ حزن اور خوف اردو میں بولے جاتے ہیں، لیکن کیا دونوں کے بالکل ایک معنی ہے؟ تفسیر میں اس سلسلے میں جو اس کی تفسیر ہے اس میں فرق کیا گیا۔ دیکھیں انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک جو گزر گئی، ایک جو آنے والی۔ جو گزر گئی اس پر آدمی پچھتاوے کے علاوہ کچھ اس کے پاس ہے؟
ہم سب کہیں گے کچھ نہیں پچھتاوے کے علاوہ، لیکن اللہ کی رحمت کہتی نہیں۔ آپ اور ہم اپنے، اب کسی میں دم ہے اپنا ماضی بدل دے، اپنا پاسٹ ہم بدل دے، دم ہے؟ جس طرح بھی ہم گزر کے آئے ہیں اب اس ماضی کو، پاس کو ہم نہیں بدل سکتے، مگر رحمت پروردگار کہتی ہے ہم ہیں، تم اپنے پاس کو بھی بدل سکتے ہو۔ نمازیں زندگی بھر قضا ہوئیں اب تک کی، اب ہوش آیا پڑھیں گے، مگر نمازیں جو قضا ہو گئی وہ تو گزر گیا کا گزر گیا، مگر بدل سکتے ہو۔ بے نمازی کی زندگی جو بسر کی تھی اسے بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کہتی انہی کی قضا کر لو گے تمہارا ماضی بدل جائے گا، وہاں بے نمازی نہیں رہو گے، نمازی بنا دیے جاؤ گے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اور آپ کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہے ماضی، ماضی پچھتاوا، آدمی ارے یار واقعہ نہیں تو بہت غلط روش تھی میری، کیا کیا کرتا تھا میں، پچھتاتا ہے آدمی اپنی جوانی کی لغزشوں اور بچپن کی نوجوانی کی لغزشوں اور غرور کا دور اور طاقت کا دور ہم ماضی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں نا، لڑکپن سے گزرے، نوجوانی سے گزرے، بدن کی طاقت کے دور سے گزرے، جیسی جیسی نعمتیں ملتی رہی ان کا بے جا استعمال ہوتا رہا، اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں، اس پہ محزون ہے آدمی۔ تو ماضی جو خراب گزرا ہے اس کے لیے ہے حزن، گزر گیا پچھتاوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو آگے کی زندگی ہے چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، دونوں کے لیے آدمی کے دل میں پریشانی۔ ہم آپ جن حالات میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر، ہماری مستقبل کی فکروں میں مستقل مسئلہ ہے کہ آگے ہماری ہونے کیا والا ہے، ہمارے لیے کیا حشر ہونے والا، ہمارے بچے کیسے جئیں گے۔ جو ماحول تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسے جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، روزی کے دروازے بند ہو رہے ہیں، تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا جانے جا رہی ہیں، سبھی کچھ ہو رہا، چل رہا تو چلا ہر طرف۔ تو آگے کے لیے فکر مند ہے، دنیا کے لیے، زمین کاروبار بیٹھ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کی فکر مندی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیندار ہے تو آخرت کی فکر مندی بھی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا ہمارا، کیسے نجات حاصل کریں گے، کیسے یہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اگر آخرت دین ہے تو اس کی فکر بھی ہوگی کہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کا کیا کریں گے۔ تو جو ماضی سے جڑی چیز ہے وہ ہے حزن، اور جو مستقبل سے جڑی چیز ہے وہ ہے خوف۔ اب وہ نیکی جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ملائکہ آتے ہیں، ایک آ کے کہتے ہیں نہ ماضی پر رنجیدہ اور محزون ہونے کی ضرورت ہے، نہ مستقبل کے لیے چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی نیکی ہے کہ جو یہ حالات دے رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا اعلان، آپ شروع بالجنت التی کنتم توعدون، ابھی مرے نہیں ہو، زندہ ہو، مگر جنت کی بشارت تمہیں دے رہے ہیں جس کے تم سے وعدے کیے گئے تھے۔ اب یہ 4 صفتیں بیان کر کے اب میں ترجمہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا زبان سے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن خالی زبان سے نہیں کہا، جب کہا اللہ ہمارا رب ہے تو اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت دکھائی۔ خواہش نفس آئی، میں اپنے نفس کی نہیں مانوں گا، اللہ کی مانوں گا۔ دباؤ آیا، لالچ دی گئی، یہ چلو مجلسوں میں ملنگ بنو، اخباریت پھیلاؤ، تمہیں یہ ملے گا۔ اڑ گئے، نہیں، میں اللہ کی راہ پہ ڈٹا رہوں گا، لالچ مجھے نہیں ہٹا سکتی، ڈر مجھے نہیں ہٹا سکتا، نام اور شہرت کا شوق مجھے اللہ کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا، کنبے کی محبت مجھے اللہ کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا، لوگوں کی تعلقات کی مصلحتیں مجھے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر۔ ایک سماج ہے پورا، ہم جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کہیں ہمارا نفس ہوتا ہے، کہیں ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری دنیا کی محبت ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر کی چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف لاتی ہیں۔ اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دینا بھی ہوتا ہے دین کی ناواقفیت کی وجہ سے۔ آخرت کی کمزوری بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ جو دین
دین کی راہ ہے، جو اس مذہب کی راہ ہے، اس پر سے آدمی ہٹنے لگتا ہے، کھسکنے لگتا ہے، کہیں نماز چھوڑ دیتا ہے، کہیں حجاب چھوڑ دیتا ہے، کہیں شادیوں میں نہ جانے کتنے ہم ایسے کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو حرام ہیں، مگر کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے صاحب روکیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، جو ہر جگہ ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے مطابق راہ دین پر ڈٹا رہے، اب اس کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ ملائکہ کا آنا جانا ایک، کوئی ماضی کا خطرہ اس کے لیے محزون ہونا نہیں، آگے کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے۔ میرے عزیزو، میں نے آیت کیوں منتخب کی ہے؟ جب میں نے 40ویں کی مجلس مولانا سرفراز حسین صاحب قبلہ کی مجھے پڑھنے کے معاملے میں مجھے کہا گیا تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ مناسبت مجلس میں ایک طریقہ ہے، 40ویں مجلس میں تھوڑی مناسبت کو پیش نظر رکھ کے دین کے اس حصے کو بیان کیا جاتا ہے جو اس آدمی سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہو۔ میں نے مولانا سرفراز صاحب کی زندگی کو اپنی نوجوانی سے دیکھا ہے۔ میں طالب علم تھا جب وہ جوادیہ سے واقع اللہ فاضل کر کے تنزیل المکاتب میں انسپکٹر ہو گئے تھے، اس وقت سے دیکھا ہے۔ 40 سال سے کم کی مدت نہیں ہو سکتی، بلکہ شاید زیادہ ہوگی۔ میں نے ان کے اندر جو صفتیں دیکھی، ان کے اندر جو صفت سب سے نمایاں تھی، اکیلے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر جہاں سمجھا حق ہے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہوئے، یعنی استقامت۔ ان کی نمایاں ترین صفت استقامت تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صرف فہرست گنانے کا وقت رہ گیا، نماز کا وقت بہت نزدیک ہے، اور وہ اس مسئلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے۔ بس جلدی جلدی سن لیں، استقامت، ڈٹ کے کھڑے ہونا، ورنہ ان کے اندر استقامت کے نتیجے میں جو چیزیں آتی ہیں، اللہیت، استقامت کے نتیجے میں خلوص، استقامت کے نتیجے میں جو دین کا ہے اس سے محبت، جو دین کا نہیں اس سے مار پیٹ کی حد تک، چاہے خود اپنے اوپر جو گزر جائے، جو حق ہے وہ حق ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل اکیلے۔ وہ جو مبلغ کے لیے ہے کہ لومۃ لائم، جب مبلغ تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو لوگ کیا کہ نہیں دیکھتا ہے، ان میں یہ صفت بھی موجود تھی۔ کوئی بڑے خطیب نہیں تھے، کوئی نامور خطیب نہیں تھے، مگر ان میں جو کہنا تھا وہ کہنا تھا، کوئی کیا کہے گا اس کے کوئی فکر نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے دین مجھ سے کیا کہہ رہا۔ تحریک دیداری سے جس طرح وابستہ ہوئے تھے مولانا سرفراز حسین صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، خطیب اعظم تابسرا، اور خطیب اعظم کے ارد گرد جو حلقہ تھا بزرگوں کا، اس سب سے اس طرح وابستہ تھے۔ رئیس الواعظین سے جتنی محبت وہ کرتے تھے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی محبت تو شاید اپنے باپ سے بھی نہ کرتا ہو آدمی۔ اتنا احترام، اتنی اپنائیت، جوتیاں پہنا دیں۔ جو کچھ انسان کسی سے جو اس سے بڑا اور اس کا بڑا ہے اس سے، اور دوسری صفت یہیں پر، خالی رئیس الواحدین نہیں، وہ تو بزرگ تھے، وہ سرپرستوں میں تھے ان کے، ان سے احترام نہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، میں سن و سال میں ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن میرا بھی احترام وہ اسی طرح کرتے تھے جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہوں، بہت بڑی شخصیت ہوں، اور ان سے 10-15 سال بڑا ہوں، حتیٰ کہ صفی بھائی کہتے تھے۔ یہ ان کی کیا تھی؟ منکسر مزاجی، انکسار۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی صفتیں تھیں ان میں، اور یہ صفتیں کہاں سے آئیں؟ پکے ایمان سے، ایمان لانے سے، ایمان پر باقی رہنے سے، جس کا نام استقامت ہے۔ ان میں للہیت تھی، ان میں خلوص تھا، ان میں اللہ کی لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، ان میں کفایت شعاری، بہت مختصر تنخواہ، زندگی گزاری تنزیل المکاتب میں، ظاہر ہے انسپکٹر رہیں، بہت مختصر تنخواہ، میں جانتا ہوں جیسے سب لوگ خدمت گزار دین ہیں، اور سب کی تنخواہیں اور حق و سہمہ کچھ نہیں ہے، ویلو تو چھوڑ دیجئے، جینے بھر کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے جو نوازشیں ہیں خدمت دین کی، ان میں سے ایک خدمت دین کی نوازش یہ ہے کہ آمدنی چاہے کم کتنی ہی نہ ہو، مگر مولوی کی سفید پوشی برقرار، اپنی آمدنی سے 4 گنا آمدنی والوں کے مقابلے اس کی زندگی دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑا سرور، بڑا مطمئن ہے، اور پھر وہیں سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، اتنے پیسے میں یہ سب تو نہیں ہو سکتا۔ میں خود گواہ ہوں، مولانا سرفراز صاحب زیارت کے لیے گئے، ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس، اچھا عشرہ مجالس تو آپ کے ہاں پڑھتے تھے عشرہ محرم میں، کوئی ہدیہ کہاں سے کیا ملے، ایک چھوٹے سا عشرہ کوئی پڑھتے تھے، تو پھر بھی ان کی زندگی میں اللہ نے کفایت شعاری کی عادت تھی، اس کے نتیجے میں وہ برکت دی تھی جو آسانی سے کہیں دیکھ کے نہیں ملتی، ہمیشہ مطمئن۔ کبھی میں نے ان کو
شاک ہی نہیں پایا پروردگار سے، اتنی شدید بیماریوں بھی اللہ سے کوئی شکوہ انہوں نے نہیں کیا، شکر خدا بھی تھا اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ وقت نماز ہو گیا، میں یہیں پر سب فہرست سے گناؤں گا اور بات کو ختم کروں۔ میں نے سوچا تھا استقامت پہ گفتگو کروں گا۔ اس وقت جو پورا ایران تقریباً اکیلا، لبنان اگر ساتھ ہے تو یہ سمجھیے کہ ان کا ایک ٹکڑا ہے دوسری زمین میں ہے، یمن اگر ساتھ ہے وہ تو ان سے بھی بہت کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے فرعون کے مقابلے میں، فرعون، حماد، نمرود جتنے ہو سکتے ہیں سب اکٹھا ہیں، معاویہ، یزید، حجاج، متوکل، جتنی کثافت اور جارحیت اور سخت دلی اور قصابی، جتنے ظلم ہو چکے ہیں سب مل کے وہ کر رہے ہیں، ورنہ کون ہے جو معصوم بچیوں کے اسکول پہ بمباری کر کے ان کو شہید کر دے؟ انتہائی درجہ قسی القلب لوگ ہیں اس وقت، اور انسانیت کو مٹانا کہتے ہیں ہم انہیں کوٹ کے پیٹ کے، اس زمانے میں پہنچا دیں گے جب پتھروں میں آدمی زندگی بسر کرتا تھا، تو یہ کہاں، یہ کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں ڈٹے، اور ڈٹے تو کیا ہوا؟ وہی سب وعدے جو ہیں ملنا شروع ہو گئے، لا خوف ولا، تمہیں اب خوف کی ضرورت نہیں، تمہیں حزن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان میں سے کسی ایک سے کسی خوف کا مظاہرہ ہو تو دیکھ لیجیے، استقامت کا نتیجہ ہے۔ تمہارے لیے جنت ہے، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اس کے بعد وہ جنت کیسی ہے؟ نہیں، اگلا وعدہ بہت اہم ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تم خالی دین پر ڈٹے رہو۔ اس کے بعد سنو، ہم تمہارے ولی ہیں، سرپرست ہیں، مددگار ہیں، کہ کس لیے؟ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ آدمی کو اور کیا چاہیے کہ ملائکہ اس کے سرپرست بن جائیں، نگراں بن جائیں، کیئر ٹیکر بن جائیں، دنیا کی زندگی میں بھی بن جائیں، آخرت کی زندگی میں بن جائے۔ یہ استقامت جو ہم منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ غلام عسکری اللہ مقامہ کا آخر یہ شرف جو ہم آپ سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا کیا تھا؟ استقامت تھی۔ سرفراز صاحب بھی اسی استقامت کا نمونہ تھے، پورا ایران اسی استقامت کا نمونہ ہے۔ جیسے ہی دین پر استقامت آئے گی یہ نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، ملائکہ مددگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ملائکہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں مددگار ہوں گے، ولی تمہارے مددگار سے اوپر سرپرست ہوں گے، وہ فی الآخرہ مدد کرتے رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں کیا کیا ہے؟ وہ مادی نعمتیں ہیں، سیب، کیلا، امرود، شرابن طہورا، جو تم نے کبھی تمہارا جی چاہا۔ بہت کچھ ہمارا ہے، جی چاہتا ہے، حرام ہے نہیں پیتے، پی رہے ہیں نہیں پیتے، کھا رہے ہیں نہیں کھاتے، تو جس چیز کا تمہیں جی چاہتا تھا نہیں نصیب ہوا، جنت میں تمہارے لیے وہ ہے۔ وما تدعون، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک مادی چیزوں کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک اذان شروع ہو گئی ہے، اول وقت گزرنا لگا ہے، بہرحال میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مسئلہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اول وقت نماز کی بے حد تاکید ہے، مگر اول وقت کو وقت فضیلت میں اگر جماعت ہوتی ہے تو فرادہ نماز اول وقت پڑھنے کے بجائے انتظار کر کے، جماعت کا انتظار کر کے فضیلت کے بعد پڑھا جاؤ۔ یہیں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سماج میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وقت کی پابندی کا سارا زور یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بیچارہ پہ نماز کہیں پھنس گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، جام میں پھنس گیا ہے، روز پابندی سے آتا نہیں آتا، صاحب مولوی لوگ ہی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ خیر یہ سب تو ہوتا ہی ہے، اور فرادہ شروع ہو جائیں گے۔ اول وقت فرادہ سے زیادہ اچھی ہے وہ نماز جو جماعت سے ہو اور وقت فضیلت میں ہو۔ وقت فضیلت کے بعد آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ بہانہ نہیں بنا رہا کہ اب نماز ان کے حربہ نہیں دے رہا ان کے ہاتھوں میں کہ جو مجلس کہ وہ نماز کے وقت رکھتے ہیں، بحث اس کی بہت کھڑی ہوتی ہے کہ لیجیے صاحب صفی حیدر صاحب بھی اسی پارٹی میں چلے گئے۔ نہیں، کسی جھوٹ کو اصل زندگی کا قانون بنانا درست نہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے چاہا تھا اول وقت نماز پڑھ لیں لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پائے، تو اب اگر اس ثواب سے محرومی کا تدارک کرنا چاہتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ میں ان حضرات سے جو اول وقت کھڑے ہو کے جلدی سے مغرب پڑھ لیتے ہیں اور ابھی تک پیش نماز اول وقت چلا جا رہا ہے، ان کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں اول وقت فرادہ چھوڑ دیجئے، جماعت کا انتظار کیجئے۔ فرادہ چاہے جتنی آپ پڑھ ڈالیں، مگر جماعت جو دینے والی ہے
1 کے 70 سے شروع ہوگی، اور 10 نمازی اگر کھڑے ہو گئے تو گنتی نہ ہو پائے گی ثواب کی۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب مادی نعمتیں بھی ہمیں چاہیے، اور مانوی نعمت کا مطلب یہ ہے انسان کاہے کا خواہش مند ہے۔ کہیں کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ذلت نصیب ہو، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے عزت نصیب ہو، لوگوں کے دلوں میں مجھ سے نفرت ہو نہیں محبت ہو، میں پہچانا نہ جاؤں نہیں، آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، میرا وجود کو محسوس کریں۔ مجھے اللہ کی بارگاہ، دینداروں کی بات ہے، مادی کھانا پانی گاڑی کپڑا بینک بیلنس بزنس ان سب میں الجھا ہوا، وہ نفس کی خواہشات ہے۔ اب اس کے بعد ما تدعون کی تشریح ہے کہ جس کے تم دعوے دار تھے، جس کا تم چاہتے تھے خواہش، وہ کیا ہے کہ مانوی نعمتیں، قربت الہی، مقام جنت میں اعلیٰ مقام، لوگوں کے درمیان عزت آبرو، یہ ساری چیزیں اگر تم جو چاہتے ہو یہ سب تمہیں نصیب ہوں گی جنت میں۔ ساری مادی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی اور ساری مانوی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اب اللہ، فرشتے کہتے ہیں کہ خالی اتنا ہی نہیں ہوگا، تمہیں آخرت میں جو سب ملے گا تو ویسے نہیں ملے گا جیسے راشن کارڈ پہ بٹتا ہے، ویسے نہیں ملے گا۔ تمہیں کیسے ملے گا؟ یہ سب چیزیں تمہیں ویسے ملیں گی جیسے میزبان کسی مہمان کو نعمتیں پہنچاتا ہے، اور یہاں تمہارا میزبان کوئی اور ہونے والا نہیں ہے۔ اب نہ جبریل میزبان ہے، نہ میکائیل میزبان ہے، جنت میں اللہ خود تمہارا میزبان ہے۔ جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے، سب سے بڑا شرف تو یہی ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو جانے والے ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بس میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اذان کا وقت گزر چکا ہے، 12 بجے یہاں نماز ہوتی ہے، میں جلدی سے چند فقرے مصائب کے پڑھ لوں۔ استقامت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ استقامت جب آتی ہے تو آدمی کن بلندیوں تک جاتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں تھوڑے سے تذکرے میں آپ کے سامنے کر سکا، اس نیت سے کہ جو جانے والا گیا ہے۔ دیکھیں نیکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیکی ہوئی تو ثواب ملا، نیکی رکی ثواب رکا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی کسی کی سال ثواب کے لیے، جتنا پڑھا اتنا ثواب ملا، وہ مجھے بھی ملا، ادھر بھی گیا جس کے لیے پڑھا۔ فاتحہ، جو کچھ بھی ہم نے کام کیے، 2 رکعت نماز پڑھی، کسی کو بخش دی، ثواب مل گیا، مگر نماز رکی ثواب رکا۔ لیکن ایک وہ ہے کہ عمل رک جائے مگر اس کا اجر نہیں رکتا۔ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہوئی، میں نے کچھ ایسی چیزیں پڑھی جن سے آپ کا معلوم خوش ہو گیا، آپ کو تو ہدف نہیں میرا، اور کسی خطیب کا ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خوش ہو جائیں، ہدف یہ ہونا چاہیے اللہ خوش ہو۔ اور یہ کثرت سے روایات کے ذریعے بات سامنے آئی ہے کہ روایات میں کثرت سے بات آئی ہے کہ جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، یہ فکر نہیں کرتا اللہ ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا، لوگوں کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، نہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں نہ اسے اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خوشی اور راضی ہونے کا فکر نہیں کرتا، لوگ خوش ہوں گے خفا ہوں گے ناراض ہوں گے، اچھا لگے برا لگے گا، لگا کرے میرے اللہ کو اچھا لگنا چاہیے، تو ادھر سے وعدہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے راضی رکھنے کے لیے کچھ کریں گے تو یہی نہیں کہ میں راضی ہوں گا، جن سے اس کو خطرہ ہے ناراض ہونے کا ان لوگوں کو بھی راضی کر دوں گا۔ تو اگر دین پر اعتماد ہے تو پھر اللہ کی رضا کا فکر کا خیال پورے زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ اعلیٰ کوالٹیز ہیں جن کی ضرورت ہے۔ مجلس ایسی ہو آپ کو معلومات، دل آپ کا خوش کر دے، چلیے ٹھیک ہے۔ مجلس ایسی ہو جس میں کچھ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے، اچھی بات ہے۔ مجلس ایسی ہو جس میں آپ کے معرفت میں کچھ اضافہ ہو جائے، توحید کو ٹھیک سے پہچان لیں، ولایت کو پہچان لیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ نے پایا، آپ نے سیکھا، جو آنا تھا آپ کے پاس آیا، کلوز۔ ایصال ثواب مجلس میں جتنا آپ کو اس میں شرکت کا ثواب ملا، ایصال ثواب ان کا ہو رہا ہے۔ مجلس رکی، یہ سب رک گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر مجلس میں خطیب نے کچھ ایسی بات بتائی، بھائی نماز کی اہمیت یہ ہے، اول وقت کی اہمیت یہ ہے، وقت فضیلت کی اہمیت یہ ہے، خمس نکالنے کی اہمیت یہ ہے، ابھی جو میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، استقامت دین کی راہ پہ ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کہیں یہ جذبہ لے کے اٹھا کہ آئندہ میں دین پر ڈٹ کے زندگی بسر کروں گا، اپنے نفس اور خواہشات کی طرف نہیں جاؤں گا،
ذرا سے روش بدلی، کسی گناہ کے چھوڑنے کا عہد لے کے اٹھا، کسی نیکی کے ہاتھ سے انجام دینے کا ارادہ کر کے اٹھا، تو جب تک یہ نیکی کرتا رہے گا وہ ثواب وہاں پہنچتا رہے گا جن کے لیے مجلس کی گئی تھی۔ اور اس میں بنیاد یہی ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر لفظ بولنے سے پہلے، ہر نگاہ اٹھنے سے پہلے، ہر بات دماغ میں سوچنے سے پہلے پیمانہ یہ ہونا چاہیے جہاں تک آدمی پہنچ سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے کہ میرا مالک یہ اس پر کیا، لوگ ہم سوچتے فلاں کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ منزل نہیں ہے ہر بات پہ۔ اس میں دین کا حکم کیا ہے، میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں دین کا حکم کیا ہے۔ لاکھ میرا جی چاہتا ہے، اس نے میرے ماں باپ کی بے حد توہین کی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کو پیٹ پاٹ کے رکھ دوں، میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں، وہ شیشے کے محل میں بیٹھا ہوا ہمارے اوپر کیچڑ اچھال رہا، لیکن مذہب کہتا ہے نہیں، مذہب کہتا ہے نہیں، توہین جائز نہیں، کسی کے اوپر بہتان تراشی جائز نہیں، کسی کو ستانا جائز نہیں۔ اب میرا لاکھ جی چاہ رہا ہے مگر اب ثم استقاموا پہ آ گیا، نہیں کرنا ہے، اللہ نے نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ میں صاف بات کرنے لگا ہوں بہت زیادہ، ایک خوبصورت حسن و جمال کا پیکر سامنے سے گزر رہا، اندر کا دباؤ ڈالے ہوئے، دیکھو دیکھو دیکھو، اور ادھر سے دین کہہ رہا نظریں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ۔ اب یہیں اسی جنگ میں جیت گیا اگر میں تو استقامت والی منزل میں آ گیا، ہار گیا تو گیا۔ تو میرے عزیزوں، زندگی بسر کرنے کا اصول یہ ہونا چاہیے، جو میں بولنے، سوچنے، کرنے جا رہا ہوں، لکھنے، پڑھنے، جو کچھ کرنے جا رہا ہوں، کھانے پینے، دن 24 گھنٹے جو کچھ کرنے جا رہا ہوں، حکم خدا کیا ہے، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، جائز ہے۔ ایک سیکنڈ میں یہ دیکھ کے آدمی فیصلہ کرے اب مجھے یہ کرنا، اگر ہے مستحب ہے، واجب ہے تو اللہ اس سے مکروہ حرام ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی دو چیزیں دیکھنا ہے، حکم خدا کیا ہے اور اس میں اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اگر یہی معیار بنا کے زندگی بسر کی جائے گی تو خود بخود انسان کے اندر یہی چیز استقامت سے بدل جاتی ہے۔ کربلا میں کیا نہیں کیا دشمنوں نے، حیات پیغمبر سے لے کے ان تک، کہیں لالچ دی جا رہی تھی، کہیں دباؤ ڈالا جا رہا تھا، کہیں انتہائی درجہ خوف کا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ کربلا میں کیا نہیں تھا، لالچ بھی تھی۔ حضرت ابو الفضل کو توڑنے کے لیے آئے تھے، امان نامہ دے دیں گے اور تمہیں اب کیا دے دیں گے اور کیا دے دیں گے، کہیں لالچ تھی، کہیں دباؤ تھا، ساری کوششیں تھیں، مگر کربلا والوں میں استقامت تھی۔ یہ نفس پر قابو اور استقامت کے علاوہ کیا ہے کہ پیاسا بچوں کے لیے جو پانی لینے آیا ہے، یہ بچے تو 7 سے پیاسے ہیں، اس لیے کہ 7 کو پانی ختم ہوا ہے، مگر ان کے بڑے جس میں ان کا قافلہ سالار حسین ہیں اور جو علمبردار عباس ہیں اور جو گھر کے اندر بزرگ خاتون جناب زینب ہیں، یہ کب سے پیاسے ہیں نہیں کہا جا سکتا۔ 5 محرم، 2 محرم جو لشکر ہور کا لے کے آیا تھا، اس پر یہ حکم تھا ان کو پانی نہ دینا، اس لیے فرات سے دور خیمے لگوائے گئے، پانی پہ پابندی لگ گئی۔ اتنی پابندی بڑھی کہ 5 تاریخ کے مطابق 5 محرم سے خیموں میں پانی نہیں آیا۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے آپ نے سب دیکھا، بابا کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی تو ملنے کی امید نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے، بچے بھوکے نہ رہیں، کم کھاؤ بچا کے چلو، کیا معلوم کب کھلے۔ تو میرے عزیزوں، 5 محرم سے پانی کم ہو گیا تھا، باہر سے آنا بند ہو گیا تھا، جو بچا تھا وہی بچا تھا۔ تو اس 5 محرم کو سکینہ پیاسی نہیں تھی، محمد باقر پیاسے نہیں تھے، مگر عباس نے، زینب نے، حسین نے اسی دن سے پانی پینا کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ 7 محرم سے تو سکینہ پیاسی تھی، 7 محرم سے تو اصغر پیاسے تھے۔ زہیر بن القین 7 محرم کو پانی کے مطالبے کے سلسلے میں لشکر یزید کے سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا پانی دے دو، پانی بند کرو۔ میں نے بچے دیکھا ہیں وہ اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو پیاس سے مر جائیں گے۔ اب بتاؤ، اصغر 7 کو اتنے پیاسے، اصغر سکینہ 7 محرم کو اتنی پیاسی، ارے محمد باقر 7 محرم کو اتنے پیاسے، تو عاشور تک یہ پیاس کتنی بڑھی۔ عاشور کو اصغر کتنا پیاسا تھا، سکینہ کتنی پیاسی تھی، مگر استقامت میں کوئی کمی نہیں۔ جاؤ بابا جاؤ، قربان کرو، جان دے دو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ ننھی سی بچی ہے، حسین رخصت میں 2 فکرے اور سن لے، رخصت ہو کے چلے، گزر رہے ہیں دو روش بنی ہوئی ہے، دونوں طرف بیویاں کھڑی ہیں، حسین گزر رہے ہیں، بد نگاہ پڑی، بازو میں بھی رسن بندھے گی، سر سے چادر چھنے گی، کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، پاؤں سے پادیب کھینچی جائے گی،
تماچے کھائیں گی، تالیانے پڑیں گے حسین، یہ سب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بہن کھڑی ہوئی ہے، بہن خدا حافظ کرو، کہا بھیا کیسے رخصت کرے؟ حسین نے فقرہ کہا تمہاری اس بے چینی کو چہرے پر جو تمہارے ہیں یہی دیکھ کے جاؤں گا، تو جب سوکھے گلے میں خنجر چلے گا تمہارا بے چین چہرہ نظر آئے گا۔ زینب نے استقامت کا مظاہرہ کیا، چہرے کی کیفیت کو بدلا، جا بھیا جا، خدا حافظ۔ آئے ذوالجناح کے پاس، آئے ذوالجناح کے پاس، اب سوار ہونے کے لیے ایک مرتبہ داہنے مڑ کے دیکھا، بائیں مڑ کے دیکھا، بہن سمجھ گئی بھیا پہ کیا کیفیت کا، بھیا اب اکبر نہیں ہے رکاب سنبھالے، بھیا اب عباس نہیں ہے بازو پکڑے، مگر زینب تو ہے، اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے سوار کیا، لجام فرس ہاتھ میں لی، چل مجھے جلدی سے میدان میں پہنچا دے، بس آخری زحمت ہے، اب نہیں زحمت دوں گا۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر کہا مجھے پتہ ہے جتنا میں بھوکا پیاسا ہوں اتنا ہی تو بھی بھوکا پیاسا ہے، مگر اب زحمت نہیں دوں گا، ایک بار مجھے بڑھا دے۔ گھوڑے نے ایک مرتبہ سر جھکا کے سر اٹھایا، اپنی زبانی سے کہا آقا کیسے چلوں، ذرا دیکھ تو لیجئے۔ اب جو جھک کے دیکھا تو ننھی سے بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے، کلیجے سے لگایا، کہا بابا نہ جاؤ، کہا بیٹا مجبوری نہ ہوتی تو کیا کرتا، کہا نجف پہنچا دو، مدینے پہنچا دو۔ حسین نے کہا بیٹا کچھ ممکن ہوتا تو کر کے جاتا، مگر اب یہی قربانی ہے، باپ کا لاشا بھی دیکھنا ہے، سر کٹا ہوا سر بھی دیکھنا ہے، تماچے بھی دیکھنا ہے۔ کہا جاؤ بابا جاؤ، اگر اسی سے دین بچنے والا ہے تو ہم یہ سب دے دیں گے، مگر ہمارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے والی۔ قربان ان شہیدوں پر کہ جو جان نہیں اپنی اولاد اور گود کے بالوں کو پیش کر کے خوش ہو رہے تھے پہلے کون شہید ہو جائے، ان کربلا والوں پر، اور قربان ان ماؤں پر جو آج گود کے پالے جوانوں کو 4 بچے دے چکی، ایک باقی ہے، اس سے کہہ رہی ہے تم کب شہید ہو گئے۔ قربان ہم ان کے اوپر، پروردگار تجھ سے دعا ہے جو جانے والا چلا گیا ہے اس کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، جو ہم رہ گئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو زمین میں دفن ہے وہ اپنے لیے نہ توبہ کر سکتے نہ استغفار کر سکتے ہیں، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب بیمار ہیں، جسم سے روح سے، ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما۔ زمین ظلم سے بھری ہے، ظلم ہم نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں اپنے ضرور پر عالمی ظلم آ چکا ہے، پروردگار ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ تو انہیں جو روب بٹھا دیا ہے ایمان کا دلوں میں وہ ان کی استقامت کا نتیجہ ہے، یہ روب اتنا بٹھا دے کہ یہ اب آگے ان کے اوپر دوبارہ جسارت کرنے کی ہمت نہ کر سکے، انہیں شکست دے دے۔ ملائکہ کو تو بھیجتا ہے استقامت والوں پر، احد میں بدر میں بھیجا تھا، ان پر ملائکہ کی مدد ان کے ساتھ شامل فرما تاکہ یہ بچ سکیں۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، اب جو بچ گئے ہیں معبود ان کی حفاظت فرما۔ ہم سے وہ صدمے برداشت نہیں ہوتے ہیں، موجودہ رہبر کو جہاں کہیں ہے اپنے زمانے کے امام کی طرح سے وہ بھی غیبت میں ہے، اس لیے کہ ظالموں سے بچنا ہے، پروردگار ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، جو دشمن دوست بن کے ان کے ساتھ جڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو بھی دنیا پہچان لے کہ دوست نہیں ہے دشمن ہے، وہ تو پہچانتے ہیں۔ پروردگار فتح و کامرانی جلدی سے عنایت فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، یمن اور لبنان، عراق، سیریا، ایران، کم سے کم یہ 5 جگہیں ہیں جہاں صرف علی والے حسین والے کھڑے ہیں، اور معبود بڑی عجیب قربانی دے کے عجیب رنگ دیا ہے اس خون نے، خون سید شہید کے اثرات پھیلنا شروع ہو گئے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں۔ پروردگار پوری دنیا اہل بیت کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، اب ہم میں سے کسی ایسے سے، کسی شاعر سے، کسی خطیب سے ایسی لغزش نہ ہو کہ پھر ہم اہل بیت کی طرف آنے والوں کو طنز کے تیر مار کے، کرنٹ مار کے، خوش ہونے کے لیے ایسے شعر کہہ کے، ایسے نکتے کہہ کے ہمارے شعراء اور ہمارے خطبہ ان آنے والوں کو پھر اہل بیت سے دور ہونے کا سبب نہ بن جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو،
اور ہماری طرف ان کو لے کے آؤ. انہوں نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اپنے مزے کے لیے اہل بیت کی طرف جھکاؤ جو پیدا ہوا اسے ضائع کریں. ہم جو کر سکتے ہیں پروردگار دعا کے علاوہ دوائیں بھیج سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں اس کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. میں پھر آخر میں دعا کروں گا جس کے سال ثواب مجلس ہے, پروردگار ہم سب, ہماری نگاہ وہ 13 مخلص تھا اور للہیت کے ساتھ پوری زندگی بسر کی ہے. انہیں ذاتی کچھ ضرورت نہیں تھی, کچھ میں نہیں جانتا, میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے کچھ چاہا ہو, نہ پیسہ نہ نام, کسی چیز فکر نہیں تھی. پروردگار ان کو مغفرت فرما, ان کے درجات کو عالی فرما. جن کی محبت میں تھے ان کی شفاعت انہیں عنایت فرما. ایک بار سورہ حمد, 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مولانا سرفراز حسین صاحب کی روح کو ہدیہ کریں.